شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے سیر کو چلتے ہیں ماہر القادری کی سجائی اس دنیا کی جہاں سے حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اب سماعت فرمائیے کتاب کا وہ باب جس کا عنوان ہے انتظار، اور جہاں ایک پاک باز بیوی شدت اور بے قراری سے اپنے شوہر کی سفر سے واپسی کی یوں منتظر ہے کہ جیسے ایک مشرقی تہذیب کی بیوی اپنے شوہر کی ہجر و فراق میں ان کے انتظار میں بے چین ہوا کرتی ہیں، اور جن کی وفا شعری پر امیر خسرو کے یہ مصرے مکمل صادق آتے ہیں کہ نہ نیند نینا نانگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیا، نہ نیند نینا نانگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہماری پی کو ہماری بتیاں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں۔ معصوم اور بھولی آمنہ بے صبری سے اس راہ کو تکتی رہتی ہیں جہاں سے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ان راستوں سے لوٹے مسافروں کی زبانی اپنے سسر سے شوہر کا حال سنتی تو دل ان کی یاد سے اور بے کل ہو اٹھتا۔ وہ چاہتی کہ کسی طرح کوئی ان کے شوہر تک ان کا حال دل پہنچا دے، مگر وہ بے بس اور مجبور تھیں۔ اسی درمیان کئی مہینے بیت جانے پر ایک دن خبر ملتی ہے کہ عبداللہ بیمار ہیں اور وہ اس وقت یثرب میں مقیم ہے۔ اس پر آمنہ کا نازک دل اور پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کنیز اپنی باتوں سے انہیں ہر طرح تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیے مصنف کی زبانی اس باب کا حال سماعت فرماتے ہیں۔ آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھیں۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر لاحق ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے، قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں، صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے کے لیے آئیں گے۔ مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں، جب ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھیں کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملی ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر اور نگراں پا کر انہوں نے دل کی گرفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، "ہوڈ، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو بہت لمبا تھا، جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، ایمانداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ انکوٹ۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہے، یہ الفاظ اس کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔
रह रह के दसियों बीसियों वसवसे जहन में आते थे। उम्मीद बनती तो आंखें चमक उठती, और आस टूटती तो चेहरे पर धुंधली छाइयाँ सी नमूदार हो जाती। उसके तसव्वुरात का एक पाँव दरिया में और दूसरा साहिल पर था। उम्मीदों की धूप छाँव से बीबी, सुहागनों और नई नवेली दुल्हनों को इस जमाने में गम न करना चाहिए। ये नाजुक दिन हंसी खुशी में गुजारने चाहिए। कनीज के इस कहने से आमना के चेहरे पर शर्म और हया की सुर्खी दौड़ गई। मगर वो बीमार है, परदेस है। और आमना की बात पूरी होने से पहले कनीज झट से बोल पड़ी, तो क्या हुआ? तंदुरुस्त आदमी ही तो बीमार हुआ करते हैं, इसमें दिल थोड़ा करने की क्या बात है? मेरे बड़े भाई बीमारी दूर करने का अमल जानते हैं, मैं उनके पास अभी जाती हूँ। उन्होंने यही मक्का में बैठे बैठे मंत्र पढ़कर यसरब की तरफ दिया तो चुटकी बजाते बीमारी जाती रहेगी। ला तो हब्बल उनकी सुनते हैं, और इज्जा उन पर बहुत मेहरबान है। अब्दुल मुत्तलिब लोगों के झगड़े चुकाने और ज़रूरी बातों में मशवरा करने के लिए दारुल नदवा चले गए। कनीज रोटियां पकाने लगीं, घर की दूसरी औरतें अपने अपने कामों में लग गईं, मगर आमना का दिल यसरब में पड़ा था। वही एक तसव्वुर, वही एक याद, पाकबाज औरत की दुनिया, शोहर के सिवा और कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए बाप के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।